हासिल नहीं ना ये कैमरा ला सला पता लगी बन गई ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه ويسلموا تسليما बरकत है रब दे यार दी बरकत है रब दे यार दी अज घर घर मीलादे ये फर्श उते क्या अर्श उते महबूब मिठे दिया इब्लीस दे मातम है पर मोमिंदा धर शाद गुल शाद दिखा मिलाद होवे और समझी घर आबाद काबिल जेंदा उम्मती है सदा हक बनते उनकी शान मुताबिक याद मना तेरा
ملکوں میں بھویں بے شک سال دے بعد منا سادھے نال منا تیری مرضی ہے بھویں اج تھی کے آزاد منا منصور نہ من کئی ملا دی جے مومن ہے میلاد منا کائنات دے ہر ہر کونے دا آج پہلی مرتبہ میں سورج کیا پڑھتا ہے پہلے کرا نہیں پڑھی پہلے ذوق کو دیکھتے کائنات دے ہر ہر کونے دا وج پج دے حال مدینے وچ مسکین غریب فقیراں دی ہے بکری بھال مدینے وچ اچھا در در سے کیوں ڈھکڑے کھاؤں سدا ہے لجپال مدینے وچ ظفر جدی کتھئی نہ دال بنے اُندی بندی ہے گال مدینے سبحان اللہ حمد صلاۃ بعد نہایت واجب احترام قابل عزت احترام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں اللہ رب العزت کا انسان عظیم کے خالق کائنات میں میں کو اور تو حق اپنے ذکر واسطے اپنے محبوب کے ذکر واسطے منتخب کر عزیزان محترم میں کوئی عالم فاضل نہیں نہ ہی عالم علی شکل ہے تو سب بہتر جان دے میں سید صاحب مزار بہاری سے بنانا آج بھی ایک محفل کے اندر میں اور ذکر کرنے اور شان بیان کرنے جہاں تعلق اللہ کے قرآن کا مدینے والے نبی کے فرمان جو آیات مبارکہ تو سامنے تلاوت کی ہے اس آیات مبارکہ کے اندر رب العالمین نے اپنے نبی کا مقام اپنے نبی کی شان اپنے نبی کی عظمت اپنے نبی کی رفعت اپنے نبی کا تقدس اپنے نبی کا مقام بیان کیتے رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ورفعنا لک ذکرک محبوب تو پریشان نہ تھی ابو جہل کا کوئی مننا نہ منے ابو لہب کا کوئی مننا نہ منے اتبا نہیں مننا نہ منے شیبہ نہیں مننا نہ منے محبوب تو پریشان نہ تھی میں نبوت کا تاج قوامن والا بھی رب العالمین تیری عزت کا جھنڈا بلند کرنے والا بھی رب العالمین ورفعنا لک ذکرک اے محبوب میں رب نے پیدا تیرے واسطے بلند کیتے رب کتنا بلند کیتی رب العالمین فرمائے محبوب جے جیسا رب نے خود خدائی ہے وہ تک نبی دی مصطفی اگر سبحان اللہ آخر بے لگا ہو اگر سبحان اللہ آخر کپڑے کی استری خراب کی ہوئے اگر سبحان اللہ آخر طبیعت کے اندر مزہ نہ آتا ہوئے بلکہ تو میں تکلیف نہیں دے گا نہیں اگر سبحان اللہ آخو اگر سبحان اللہ آخر نیکی کے اندر اضافہ دے بل کنجوسی نہ کر سبحان اللہ اسی جو آیات مبارکہ تو سامنے میں تلاوت کی ہے اللہ نے اس آیات مبارکہ کے اندر اپنے نبی کی شان بیان کی بلکہ پورا قرآن میرے نبی کی شان ہے پورا قرآن میرے نبی کی عظمت ہے پورا قرآن میرے نبی کا مقام ہے رب العالمین نے سونے پاک نبی کی نبوت والے سر مبارک سے بارک سے لے کے نبوت والے پیروں کے ناخلے تک اللہ کریم نے میرے پاک نبی کے مقدس وجود سے ایک جوڑ کر ذکر قرآن کے اندر بیان کیا کیویں بیان کیا او میں کہوں اللہ کے قرآن کی سننے گا کوئی کتاب کا حوالہ نہیں کوئی تفسیر کا حوالہ نہیں
رب دے نازل کردہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا حوالہ حکمت مطلب سے پڑھی اللہ کریم نے میرے پاک نبی کے مقدس وجود نے ہجت جوڑ کر ذکر قرآن بیان کیتے کی میں بیان کیتے میرے پاک نبی مسجد قبلتین کے اندر حضور ظہر کی نماز میں پڑھیں دیا یا عصر کی نماز میں پڑھیں دیا تیرے اور میرے پاک نبی نے اپنی رحمت والا چہرہ مبارک آسمان کو اٹھائے اللہ نے میرے نبی کے چہرے کو قرآن پڑھائے معراج والی رات سونے پاک نبی نے اپنے سر سے اکھی رات رب کا دیدار کیتے اللہ نے میرے نبی کے اکھا کو قرآن پڑھائے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى اللہ کریم نے میرے پاک نبی کے لبا کو بھی قرآن پڑھائے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا اللہ نے میرے پاک نبی کی نبوت والی زبان کو بھی قرآن پڑھائے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى رب العالمین نے میرے پاک نبی کی پیشانی کو قرآن پڑھائے فرمایا والفجر اللہ نے میرے نبی کے چہرے کو قرآن پڑھائے فرمایا والضحى رب العالمین نے میرے نبی کے زلفوں کو قرآن پڑھائے فرمایا واللیل اذا سجا اللہ کریم نے میرے نبی کے سینے کو قرآن پڑھائے فرمایا الا نشرح لك صدرك رب العالمین نے میرے نبی کے شہر کو قرآن پڑھائے فرمایا لا اقسم بهذا البلد اللہ کریم نے میرے نبی کے زمانے کو قرآن پڑھائے فرمایا والعصر رب العالمین نے میرے پاک نبی کی عظمت کو مقام کو شان کو قرآن پڑھائے فرمایا ورفعنا لك ذکرک رب العالمین نے میرے نبی کے لباس کو قرآن پڑھائے فرمایا یا ایھا المدثر رب العالمین نے میرے نبی کی عبادت کو قرآن پڑھائے فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا اللہ نے میرے نبی کی تلاوت کو قرآن پڑھائے فرمایا انزل علیہ ورتل القرآن ترتیلا سونے پاک نبی نے اپنی نبوت والی چادر مبارک اپنے نبوت والے کندھے سے رکھی ہے اللہ نے میرے نبی کی چادر کو قرآن پڑھائے فرمایا یا ایھا المزمل اللہ نے میرے نبی کی ختم نبوت کو قرآن پڑھائے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ نے میرے نبی کی رسالت کو قرآن پڑھائے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا رب العالمین نے میرے نبی کی غریبی کو قرآن پڑھائے فرمایا انہ لقول رسول کریم اللہ کریم نے میرے پاک نبی کی رحمت کو قرآن پڑھائے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ نے میرے نبی کی توڑ کو قرآن پڑھائے فرمایا قل سیروا فی الارض رب العالمین نے میرے نبی کی جوانی کو قرآن پڑھائے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون اللہ نے میرے نبی کے حکم کو قرآن پڑھائے اللہ نے میرے نبی کے آدم کو قرآن پڑھائے اللہ نے میرے نبی کے فیصلے کو قرآن پڑھائے اللہ نے میرے نبی کے قانون کو قرآن پڑھائے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما لوگوں رب کعبہ کی قسم اللہ نے قرآن کریم کی الف کے اندر میرے نبی کی الفت ذکر بیان کیتے قرآن کی پے کے اندر میرے نبی کی برکت ذکر کیتے قرآن کے پے کے اندر اللہ نے میرے نبی کی تلاوت ذکر کیتے قرآن کے ساتھ کے اندر رب العالمین نے میرے نبی کے ساتھ میں ذکر بیان کیتے اللہ نے میرے پاک نبی دے قرآن کے جیل کے اندر میرا نبی اللہ نے جمع دے قرآن کی خیر کے اندر اللہ نے میرے نبی کی حکمت ذکر کیتے قرآن کی خیر کے اندر اللہ نے میرے نبی کی خیرات ذکر کیتے قرآن کی داد کے اندر میرا نبی اللہ کی دلیل ہے قرآن کے راہ کے اندر میرا نبی رحمت للعالمین ہے قرآن کے ذات کے اندر وَلِذَكِّهِمْ دَشَانِ قرآن کے طیب ہے قرآن کی سین کے اندر میرا نبی سراج منیر ہے قرآن کی سین کے اندر میرے نبی کی شفاعت ذکر ہے قرآن
کے سرے کے اندر میرے نبی نے توحا کا ذکر ہے، قرآن کے زیر کے اندر میرا نبی ظلمت مٹاوا ہے، قرآن کی عین کے اندر میرے نبی کی عنایت کا ذکر ہے، قرآن کی عین کے اندر میرے نبی کے درد، میرا نبی خلی ہے، قرآن کے فا کے اندر میرے نبی کے درد فنا ہے، قرآن کے کاف کے اندر میرے نبی کا قرب ہے، قرآن کے لام کے اندر میرے نبی کا لطف ہے، قرآن کے میم کے اندر میرے نبی کا مجد ہے، قرآن کے نون کے اندر میرا نبی اللہ کا نور ہے، قرآن کے نور والی اکھی والی ہے کے اندر میرا نبی حاضر برحق ہے، قرآن کی یہ یاد کے اندر میرے نبی کی سرداری کا ذکر ہے، پورا قرآن میرے نبی کا مقام ہے، پورا قرآن میرے نبی کا شان ہے، پورا قرآن میرے نبی کی عظمت ہے، پورا قرآن میرے نبی کا تقدس ہے، پورا قرآن میرے نبی کی رفعت ہے۔ ایک طرح کی شہر نے اپنا آخری تخیل بیان کیتے، اپنا آخری فیصلہ تحریر کیتے، اگر ساری عمر لکھا پر ختم ہو گیا نہیں، شکشا سورے پاک محمد نشان دیا، ساری عمر لکھا پر ختم ہو گیا نہیں، شکشا سورے پاک محمد نشان دیا، الحمد کرو والناس نہیں ایایا دیکھیا میں قرآن دیا، ہر عرص قرآن کا گسندہ ہے، شان عرص والے مہمان دیا، جتا کرے تاریخ قرآن خاکی نے تاکہ اور ملتان دیا، گوڑے شریف کا شرابہ پیر میرے علی شاہ صاحب اسلام آباد دھرتی کا شہزادہ گوڑے کوئی مثل نہیں بولے تھے، چپ کر میرے علی اتھے جانیا بولا میرے علی شاہ بولے کوئی مثل نہیں ڈھولے دی، چپ کر میرے علی اتھے جانیا پورا قرآن سے رب نے حضور کی عظمت بیان کی تھی قرآن کے اندر، تو فیصلہ میرے لیے جب فیصلہ کیتے کوئی مثل نہیں ڈھولے میرے لیے چپ کر اتھے جانیا بولا سبحان اللہ، قربان کی میں میرے علی شاہ کی شان تو سبحان اللہ۔ عزیز محترم، اللہ نے میرے پاک نبی کی شان پورے قرآن کے اندر بیان کی تھی، مختصر تو سرخیں سنائیں جو آیات مبارکہ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ نے میرے نبی کی موت سے ذکر بیان کیا، آیات ترجمہ میں کہنا موت سے بیان اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قد جاءکم بے شک پکی گالے کوئی شک نہیں، نہ شک میں گنجائش ہے، رب کا کوئی شک کرے اللہ فرمایا دیر اسلام خارج وہ مرتد ہے وہ کافر ہے، کیونکہ جب قرآن نے شک کیتے انہیں ایمان کہیں اللہ فرمایا پکی گالے کوئی شک نہیں، نہ شک میں گنجائش ہے، جاءکم آئے تو دیکھو برہان واضح کلی برہان واضح کلی سیانے بیٹھے رہے، جناب لوگ بیٹھے رہے، پڑھے لکھے بیٹھے رہے، دلیل استعمال کی دیئے جس کا کوئی دعویٰ کرے، مثلا حضرت جب دعویٰ کریں کہ میں حافظ ہوں، سننے والا کسی جس کا دعویٰ کی ہے تو اس کو حافظ محمد کی دلیل کیا ہے تو حضرت جتھو مرضی آتی اللہ کا قرآن مجھے کو سن گئے اے مجھے حافظ محمد کی دلیل۔ کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن کا قاری ہوں، حضرت جب دعویٰ کی ہے کہ میں قرآن کا قاری ہوں، دعوے کی دلیل کیا ہے وہ ادبی چیزیں سے جتنا قانون ہے مجھے کو چھوڑ گی دو اے مجھے قاری محمد کی دلیل ہے۔ کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میں عالم ہوں، سوال کرنا بندہ حضرت کا دعویٰ کیتے کہ میں عالم ہوں تو ایک دلیل کیا ہے، عالم تحقیق جواب شریعت بہت کے مجھے دعوے دی دلیل عالم دلیل ہے، رب نے دعوت نہیں کیا، رب نے دلیل دی۔ اس آیات مبارکہ کے اندر رب نے دعوت پیش نہیں کیا، رب نے فرمایا برہان واضح دلیل ہے، رب نے اس آیات کریمہ کے اندر دعوت نہیں کیا لیکن دلیل کا ذکر کیتے، رب کا دنیا کا قانون ہے اگر کوئی بندہ دعوت کرے دلیل ضروری ہوتی ہے چاہے دعوت کیتا نہیں، اس آیات کے اندر دلیل کا ذکر کیا کریں گی، اللہ فرمایا میں دعوت کیتے قرآن سے دوسری سپارے کے اندر کیتے، رب کا کیا دعوت کی تھی، اللہ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی رب نہیں، میرے سوا کوئی مالک نہیں، میرے سوا کوئی خالق نہیں، رب نے دعوت کیتے ان دلیل کا پیش سبحان اللہ۔
عزیز محترم رب کا فرمان میں دعوت کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ میں نے سنا کوئی معبود نہیں رب پر دعوت کی دلیل دے اور رب نے جو دلیل دی اس کا جملہ سن سے اگر نہ بولے تو میں کو من میں دم تک رکھ لکھلی رب نے فرمایا میں دعوت کی دے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ پکی گال ہے سچی گال ہے میں وحدہ لا شریک ہوں میرا کوئی شریک نہیں میں مالک ہوں میں خالق ہوں میں رازق ہوں میں دعوت کی دے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ میں نے پھر کوئی معبود نہیں وہ مولویات مجھے کوئی دلیل مجھے دی آخر کو پکی کا سچی دلیل ہے لا الہ الا اللہ اے میرا دعویٰ ہے محمد رسول اللہ یہ میں رب کے دعوے کی دلیل محمد رسول اللہ میں رب دے دعوے کی دلیل ہے لوگوں دعویٰ بھی کتنا پکا ہے دعویٰ ہی کتنا سچا ہے دلیل بھی کتنی سچی ہے سبحان اللہ اللہ فرمائے برہان بات دلیل ہے من ربکم میں رب کی طرف سے وانزلنا اور اب نازل کیتے الیکم نورا مبینا روشن نور اتارے اگلے گل کرا حضرت آدم علیہ السلام کو لائے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کریں حضور اللہ نے کل کتنے نبی پیدا کیے حضور نے فرمایا ابو ذر رب العالمین نے 1,26,000 پیغمبر کی دنیا سے مبعوث فرمائے جنہاں وچوں 313 رسول باقی نبی حضرت ابو ذر غفاری نے بل عرض کی حضور اللہ نے کتابیں کتنے نازل کی تن اللہ نے صحیفے کتنے نازل کی تن اللہ نے کتاب یا کس نبی کو دن رب نے صحیفے کس نبی کو دن رحمت والے پاک نبی نے فرمایا ابو ذر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائیے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کیجیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو 5 صحیفے عطا کیے حضرت شیش علیہ السلام کو 5 غریب عطا کیے حضرت ادریس کو 30 صحیفے عطا کیے حضرت ابراہیم کو 10 صحیفے عطا کیے سبحان اللہ کل رب نے 100 صحیفے نازل کیے رب نے کل 4 کتاب نازل فرمائے عزیز نے محترم ذرا توجہ میں عمل کرنی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,26,000 پیغمبر ہیں اللہ نے کئی نبی کو 1 معجزہ عطا کیے رب نے کئی نبی کو 2 معجزے عطا کیے رب نے کئی نبی کو 3 معجزے عطا کیے رب نے کئی نبی کو 4 معجزے عطا کیے رب نے کئی نبی کو 5 معجزے عطا رب نے ہاتھ کئی نبی کو 6 معجزے عطا کیے لوگوں رب نے کعبہ کی قسم جدا تیرے اور میرے نبی دی باری آئی رسولوں نے رسول دی باری آئی اولین و آخرین نے سردار دی باری آئی خراب سے رحمت نبی دی باری آئی مجھے رحمت نبی دی باری آئی بدوہات کہنے والے نبی دی باری آئی واللین ظلفوں والے نبی دی باری آئی علم نصرت سینے والے نبی دی باری آئی والعصر زمانے والے نبی دی باری آئی کعبے دی باری آئی لوگوں رب نے کعبہ کی قسم جدا تیرے اور میرے نبی دی باری آئی اللہ نے میرے نبی کو ایک صحیفہ اللہ نے میرے نبی کو ایک معجزہ عطا نہیں کیتا رب نے 2 معجزے نہیں عطا کیتے رب نے 3 معجزے نہیں عطا کیتے رب نے 4 معجزے نہیں عطا کیتے رب نے 5 معجزے نہیں عطا کیتے رب نے 6 معجزے نہیں عطا کیتے بلکہ رب العالمین نے سبحان اللہ جو سبحان اللہ کا نام ہی نہیں گنتا سبحان اللہ کا سبحان اللہ کچھ نہیں آتا عزیزاں محترم اللہ نے میرے نبی کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجے اور حکمت کا محبت نال درود پڑھ میں اگلی گل پیش کروں ایمان والو تو فرمایا رحمت اللہ بھی شریعت کے دارو تمہارا کیا کرے گا آپ کی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو ہمیں جب ادا کیا شکر اللہ تعالی آپ مجھ بعد رہے رب بھی فرمایا مندر اللہ پھر اللہ بیان سب بیان دے لوٹو جو اللہ کو بولتا ہمارے ساتھ اللہ ہمیں رب کی لڑن میں بھی اپنا پیارا ربی کا بول دیا سب دیا اور دیا ہر کے دینا ممائے سنا جناب اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی ہوئی انت پہ رحمت اللہ
حضرت عمر کے حضور بار بھی تے چلو تو فرم یہ بات نہیں جن بات کی بات نہ ازائی ادم کی بات ایک کمارندا جنا رونا اے بات خلاف بننا وہ علامت کی تنظیم کہنا ہے اگر کوئی بندہ علامہ ہاں اے رکانا کسی پے ویندا ہاں کسی سٹ تھی ویندا ہاں مقبرہ المکرمہ دے اندر کوئی بندہ ان نال علامہ واسطے تیار کہنا ہاں مکہ تو مدینے دے اندر ہے وادی اعظم دے اندر لوگوں کے رکانا بہت بڑا ظالمہ بہت بڑا بد اخلاق کوئی بندہ ان نال علیحدہ نہ ہاں اے او وادی دے اندر رہندا او وادی دے اندر بکریاں چریندا انسان تے انسان جانور بھی او وادی دے اندر رہندے ہیں لوگوں توجہ فرماؤ رکانا او وادی دے اندر بکریاں چریندا توجہ میں ور کرنی ہے اے رکانا پہلوان او وادی دے اندر بکریاں چریندا میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نبوت والا روح مبارک رسالت والا چہرہ مبارک سونے پاک نبی وہ وادی دے اندر جگیتے حضور ہو وادی دے اندر تشریف جنن رکانا بکریاں وجہ چریندا حضور اللہ گیا کوئی نہ ہے اللہ دی ذات رحمت والے پاک نبی دے رلے حضور جنا وادی دے اندر ہے رکانا بھی وادی دے اندر ہے حضور جنا ملاقات ہے رکانا پھٹ بولے آج محمد بن عبداللہ تو ہی صلی اللہ منا تو زاہ بل دے گلے کرے دی تو ہی صلی خدا والے شکوے کرے دی تو ہی صلی خدا میں کبرا بھلا دی رحمت والے پاک نبی نے فرمایا رکانا نا میں کہیں دے خدا مانے گلے نہیں کرے دا اگر میں آج کہیں دے خدا مانے گلے کرے دا کل میں سچے خدا دا گلہ کرے دا لیکن حق ضرور آنا حق ضرور آنا حق کی تبلیغ کرے دا حق کی تبلیغ کرے دا حضور فرمایا رکانا اے میں ضرور آنا جیڑی بتا جی تساں پوجا کرے دے انہاں بتا بھی کر جیڑی میں تساں پوجا کرے دے اخلا پوجا کرو سورج تساں پوجا کرے سورج پوجا چاند تساں پوجا کرے چاند پوجا کرو پوجا کرے خدا بھی پوجا کرے جن سب پوجا کرے جن کی کرے ہن تو رکان قرآن سنے لبی تو ہے یا یار ہن حضور نے جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکان کو قرآن سنائے اللہ کا قرآن ہے 17واں سپارہ ہے حافظ قرآن محفل کے اندر موجود قرآن کیا فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس حضور نے فرمایا رکانا ان کی عبادت کرو جب سورج کی عبادت کرے ان کو سجدہ کرو جب سورج کی سجدہ کرے ان کو سجدہ کرو جب چندر بھی سجدہ کرے ایمان والو اور رکانا نے حضور کو کیا نے اب محمد بن عبداللہ اگر تیجے کا میں نے درمیان رشتہ داری نہ ہوگی میں تک قتل کر دے وہاں میں تجھا نام و نشان مٹا دے وہاں لوگوں رب سے کیا پاتی قسم جڑا میرے پاک نبی کے مقابلے کے اندر خود تباہ تھی گئے خود برباد تھی گئے خود ان کا نام و نشان مٹ گئے اللہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اللہ فرمائے محبوبہ میں رب نے تیری عظمت آپ تیری عظمت تیرا شان تیرا مقام آمانا لکھڑی کو لو جی گڑی بہتر ہوتی ایمان والو سنو حضور فرمائے رکانا میں تقیہ کو جانا ان کو خدا منو میں کو مصطفیٰ منو ان کو مالک منو میں کو مملوک منو ان کو رازق منو میں کو مملوک منو ان کو کائنات بڑھاون والا منو میں کو کائنات وسعون والا منو ان کو آسمان بڑھاون والا منو میں کو دعا فرماتے آسمان تو بارش برساون والا منو رحمت والے پاک نبی نے فرمایا رکانا میں دائیے بتانا ان کو چند بڑھاون والا منو میں کو چند دو ٹکڑے کرن والا منو ان کو سجدہ ہونے والا منو میں کو لبیک بناون والا منو ان کو درخت بناون والا منو میں کو درخت ترماون والا منو ان کو پتھر بناون والا منو
بندہ میں کو پتھرے تو کلمہ پڑھاون والا بندہ میرے پاس نبی فرما رکانا میں تہیو حمد کرے گا او کو رب العالمین منو میں کو بھی عطا جنات او دی کرم نوازی جنات او دے فضل جنات رحمت للعالمین من توجہ ہے تمہاری اے رکانا میں محمد بن عبداللہ سے سامنے گل رکھے گا حضور فرمایا کیا آدھے محمد بن عبداللہ اجا جدا بھی نہ بکرے گا حضور فرمایا ہاں جدا بھی اے آدھے اے محمد میرا کشتی لڑ اگر تو کشتی میرے کو جیت گیا یہ اجڑ دے وچوں 10 بکریاں جوڑو مرضی آتی چون حضور فرمایا تو گل کرا دی آدھے راضی حضور فرمایا چل میں نبی کشتی لڑن واسطے بھی تیار سبحان اللہ یاد کچھ علماء کرام میں کوئی کچی پکی کتاب کا حوالہ نہیں پیا گیا مسند دلائل النبوت لکھنے والا امام محدث امام ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوت صفحہ 371 کا لکھی ہے امام جلال الدین سیوطی امام جلال الدین سیوطی جائے 72 یا 75 مرتبہ حضور کی ذات کی زیارت کی تھی ان کی کتاب بنا خصائص الکبریٰ جلد دوسرے بہتر اے حدیث موجود ہے حوالے کرنے والا حضور میں رکانا اگر کشتی لڑے واسطے میں نبی نال تیار ہاں میں اللہ کا نبی ایک کام کرنے واسطے بھی تیار ایمان والو ہن توجہ میں ول کرنی ہے میرے پاک نبی نے فرمایا آ رکانا میں نبی نال کشتی لڑوں رکانا آخر لگا اے محمد بن عبداللہ میں اپنے خدا نے کو پکڑینا تو اپنے خدا کو پکار میں اپنے خدا نے کو سدینا تو اپنے خدا کو سد میں اپنے خدا نے کو یاد کرے گا تو اپنے خدا کو یاد کر اپنے خدا کو اج آمد کولو تو آج سدا خدا اج میں رکانا کولو کشتی جیت لے کے ایمان والوں توجہ میں ول کرنی ہے ہن رکانا پروانے اپنا خدا کو پکارے لات منات کو پکارے میرے پاک نبی نے اپنے رب کو پکارے حضور نے جیوے نبوت والے ہاتھ مبارک لہرا چھوڑے رحمت والے ہاتھ مبارک لہرا چھوڑے حضور نے فرمایا ربا تو تا دلاں دے راز جانن والی ربا میں تیرا سچا نبی ہوں اللہ میں رکانا نال کشتی پیا لڑنا اللہ متا ایک کلمہ پڑھ گنے بتا تیبو بھی من گنے میں کو بھی من گنے ربا میں قربانہ تے فتح عطا فرما ایمان والو کوئی ایسا پلوان رہا جڑا پلوان رکانے کو لو کشتی کھٹ گیا ہوئے کشتی جیت گیا ہوئے سرداروں سوڑے نبی سے ملاتے عمر والے توجہ میں عمل کرنی ان رحمت والے پاک نبی نے اپنی نبوت والے ہاتھ لہرا کے رب کو دعا منگی ہے اللہ فرمائے جبرائیل جی میرے اللہ جلدی کر دے لگا میرے محبوب پر سونا اپنے نبوت والے ہاتھ مبارک نال رکانا دے ہاتھ کپڑا پیدا کم ہے رکانا دے کڈ لا دینا میرے قرآن ایمان والو حدیث سے مبارکہ دی اندر ہے حوالے دا ذمہ وار ہوں ایمان والو توجہ میں ول کرنی ہے اور حضور نے رکانا دلال کشتی لڑی ہے حضور نے ہاتھ دے اندر ہاتھ دیتے نبوت والی طاقت دے نال رسالت والی طاقت دے نال رحمت والے پاک نبی نے رکانا کو چاہت پھمائے جنہیں جگہ گجڑی جاتی وطا ہوں دے پورا دیا وطا ہوں دے گجڑی بھکا سٹے دے لوگوں حضور نے رکانے دینے چاہتے بھکا سکتے حضور رکانے دی میاں سینے تے سوار تھی گئے رکانے دے سینے تے سوار تھے رکانا پریشان ادھے محمد بن عبداللہ میرے خدا میں کو دھوکہ دے گئے میرے خدا میں کو بھول گئے حضور فرما رکانا میں تا اپنے خدا کو بنے گا میں اور اپنی عبادت کرے گا میرے خدا میں کو دھوکہ دے گئے میرا خدا دھوکے دے ون تو پاکے میرا خدا دھوکے دے ون تو پاکے میرا خدا چھوڑ تو پاکے میرا خدا کا دل نہ جواب سے ایمان والوں سنو رکانا خلقہ ہے محمد بن عبداللہ مہربانی کر یہ پھری میرے خدا میں کو دھوکہ دے گئے دوبارہ میدان کشتی لڑو حضور فرمائے رکانا میں
دوبارہ بھی لڑنے واسطے تیار ہوں لوگوں حدیث مبارکہ کے اندر حضور نے دوبارہ بھی رکانے بھی کٹ رہی ہے رکانا ہے حضور نے منہ تر تر دے دے ابے محمد بن عبداللہ میں کو قسم میں لاد دی میں کو قسم میں ملاد دی میں کو قسم میں حبل دی میں کو قسم میں عزہ دی آج تک یہ دھرتی تے کئی ماں نے ایسا پلوان جمایا نہیں زین نے مجھے کلو کشتی جیتی ہوئے سویا تو سب بہدی نے مجھے کلو کشتی گھٹ گئے سونا مہربانی فرماؤ حکمت کا بڑا بھی نہ رکو لوگوں حدیث مبارکہ کے اندر ہے حضور نے دوبارہ تیسری مرتبہ رکانا نال کشتی لڑی رحمت والے پاک نبی نے تیسری مرتبہ رکانا کو زمین کر سکتے اور حضور نے فرمایا رکانا کلمہ پڑھ گئے ابے محمد بن عبداللہ تے دعویٰ کیتے میں نبی ہوں تو دعوے کی دلیل کا دے حضور فرمایا رکانا کے یہ دلیل بن دے رکانا نہیں ابو دکھے پچھو دکھے پھٹے دکھے پھٹے دکھے سامنے درخت نظر آئے ابے محمد بن عبداللہ اگر ایو درخت تنے قدمہ دے اندر حاضر ہو گئے میں تدیا کلمہ پڑھ ایک مرتبہ ضرور پاک سے پڑھ دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت تکبیر میلاد النبی عزیزاً محترم حضور نے فرمائے رکانا کیا پورے درخت نہیں پڑ گئے فرمائے سونے اگر یہ درخت کے قدموں سے حضرت سے کلمہ پڑھ گیا حضور فرمائے بس اس درخت کو میں نبی کا پیغام ہے درخت کو اللہ کے حکم ڈال حضور فرمانے میرے قدمہ کے اندر حاضر تھی حوالے کا مبارک ہے کہ کو براد حوالہ دلائل النبوت کے اندر تو کچی پکی روٹی کا حوالہ نہیں وہ سنت حدیث ہے میرے کو موجود ہے رکانا کرے حضرت درخت قریب پہنچے درخت تک کھڑا آدھے درخت تک مجھے نہ کرنا کدے اکھی کہنی کدے کان کہنی کدے زبان کہنی کدے ہاتھ کہنی کدے لپٹیاں کہنی میں مسلمان نبی کا پیغام چاہ کے آیا کہ مسلمان نبی کو یاد کرتے لوگوں رب کعبہ کی قسم جدا رکانا نے یہ الفاظ علیہ رکانا آدھے میں جملے نہ مکیا درخت زمین کچھ نہ ہویا حضور کے قدمہ دے اندر حاضر ہوئے میں دور ماری ہے درخت نبی کے قدموں ایک میں دے عمل کو پہلے مجھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت صاحب علماء قاری القرآن شیریں زبان خطیب پاکستان الحاج قاری محمد رمضان صاحب ایک مرتبہ محبت اللہ پڑھ گئے محبت اللہ حضور عالم دین کا دیدار بھی کرو میرے استاد محترم علیہ عمر شرکت پاوے عالم دین کا دیدار نہیں عبادت ہے یہ حدیث ہے بلکہ حضور نے خود فرمائے حضور فرمائے صحابہ جی کعبے کا کعبہ حضور